لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک انسان اسکول میں پڑھتا ہے، فیل ہوتا ہے، فیل ہونے والے سے اس کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا فیل کیوں ہوا؟ سر نے نہیں پڑھایا، ٹیچر نے محنت نہیں کی۔ کلاس میں آنے کے بعد ٹیچر سے پوچھا گیا کہ آپ نے محنت نہیں کی، تو وہ جواب دیں گے میں نے اتنوں کو تو پڑھایا تھا، اتنے بچے پاس ہوئے، کمزوری تمہارے بچے کی تھی، وہ صحیح طور پر نہیں پڑھا۔ لیکن اگر اسکولوں میں چھٹی ہی چھٹیاں ہوں اور ایگزام کے ٹائم پر بچہ کا صحیح طور پر آنسر نہ دے سکے اور تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہوا ہو تو بچے کا عذر قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیچر بھی آ رہی ہے، بچے کو تعلیم اسکول کے اندر دی بھی جا رہی ہے اور اس کے بعد بچہ فیل ہو جاتا ہے تو یہ بچے کا قصور ہے، ٹیچر کا قصور نہیں۔ انتظام کرنے والوں نے انتظام کر دیا تھا۔ بالکل یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ مثال عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں نے گناہوں میں زندگی گزاری، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، جانتے ہیں یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ سچائی کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے۔ اللہ اپنے رسولوں کو پہلے بھیجتا ہے تاکہ یہ رسول حجت بن کر کے اس دنیا کے اندر آ جائیں، دنیا کو بتا دیں کہ سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، اچھا یہ ہے، برا یہ ہے۔ اس لیے ہر رسول نے اپنی امت کو اچھائی اور برائی کی تعلیم عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی تعلیم پر عمل نہیں کرتا تو یہ تعلیم نہ حاصل کرنے والے کا قصور ہے، سکھانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پروردگار حجت تمام کرنے کے لیے، پروردگار حجت کو مکمل کرنے کے لیے انسانوں کے پاس رسول بھیجتا ہے۔ اب یہ رسول کرتے کیا ہیں؟ ان رسولوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہت اہم مقصد کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ غریبوں کی غریبی دور کرنے کے لیے رسول آئے تو میں آپ سے عرض کروں گا بہت سارے دنیا میں ایسے انسان ملیں گے جو غریبوں کی غریبی دور کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کیا بیماروں کی شفا کے لیے رسول آئے تو بہت سارے ایسے ہاسپٹل ملیں گے اور ایسے چیریٹیبل ٹرسٹ ملیں گے جو ہاسپٹل کے اندر فری میں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور شفا کا اہتمام کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا مکانات بنوانے کے لیے رسول آئے کہ غریبوں کو مکانات دلا دیں؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا ایسی بہت ساری تنظیمیں اور این جی اوز ہیں جو مکانات بنا کر کے دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول آئے کس لیے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھو رسول اس لیے اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ تمہیں یہ بتا دیں کہ تم بندے کس کے ہو اور تمہارا خدا کون ہے۔ رب کا پتہ بتانے تشریف لائے، رب سے تعلق مضبوط کرانے تشریف لائے، رب کی بندگی کا پیغام دینے کے لیے تشریف لائے، رب قدیر کی بارگاہ میں سر جھکانے کا پیغام لے کر کے تشریف لائے، تمہیں اور ہمیں خدا کا پتہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ اسی لیے نبی کی تعلیم کا آغاز کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، ابتدا ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اعلموا انہ لا الہ الا ہو، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اس طاقتور خدا کا پتہ بتانے کے لیے آتے ہیں اور اس خدا سے رشتے کو مضبوط کرانے آتے ہیں جس کے قبضے قدرت کے اندر سب کچھ ہے۔ زمین اس کے قبضے میں، چاند اس کے قبضے میں، آسمان اس کے قبضے میں، کائنات اس کے قبضے میں، انسان بھی اس کے قبضے کے اندر ہے۔ کوئی انسان اگر یہ تصور کرے میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا اور 200 سال جیوں گا، میرے آقا کے دیوانوں اس میں اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ 200 سال تک جی سکے، اس لیے کہ اس کی زندگی مولا کے دست قدرت میں ہے۔ آئیے ایک طاقت میرے رب کی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میرا رب کتنی قوت والا ہے۔ جس رب کی طرف اللہ کے فرستادہ پیغمبر پہنچانے کے لیے تشریف لائے اور معرفت کرانے کے لیے تشریف لائے، آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک انسان
موذی مرض میں گرفتار ہے، سمجھ لیجئے کینسر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 2 گھنٹے کی عمر ہے اس کی، یا 2 دن سے زیادہ یہ نہیں جی سکے گا۔ اگر اس کے پاس سرمایہ موجود ہے، ارب پتی ہے، بلینر ہے، وہ کہے گا میں بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے ذریعے میں اپنے اس باپ کا یا اپنے اس بیٹے کا علاج کراؤں گا۔ وہ انسان اپنے باپ یا بیٹے کو لے کر بڑے ہاسپٹل پہنچتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جتنا خرچ ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا باپ مجھے زندہ نظر آنا چاہیے، میرا باپ موت سے بچ جائے، آپ جتنے بڑے ڈاکٹر کو سرجن کو بلانا چاہیں بلا لیجئے، میں سرمایہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، سرمایہ لگ گیا، ڈاکٹر آ گئے، سرجن آ گئے، سب اس پیشنٹ کے پاس کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر باپ ہے تو بیٹا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہے، بیوی کھڑی ہے، بچی کھڑی ہے، نرس کھڑی ہے، ڈاکٹر کھڑا ہے، اور ڈاکٹر کی پوزیشن ایسی ہے ایک ڈاکٹر جاتا ہے دوسرا ڈاکٹر آتا ہے، بالکل مانیٹر کرتے ہیں کہ کہیں نبض اور کہیں پر جو ہے وہ ہارٹ بیٹ تو کم نہیں ہو رہی، یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، برابر نگاہیں اسکرین کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بیٹا یہ تصور کرتا ہے میں باپ کے قریب ہوں، بیوی تصور کرتی ہے میں شوہر کے قریب ہوں، بہن تصور کرتی ہے میں باپ کے قریب ہوں، بھائی کے قریب ہوں، ڈاکٹر تصور کرتا ہے میں پیشنٹ کے قریب ہوں۔ اگر سب سے پوچھا جائے تم کیا چاہ رہے ہو تو سب کا جواب ایک ہی ہوگا، ہم اس کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم قریب اس کے لیے ہیں، پانی مانگے تو پانی دے، جو مانگے وہ ہم اس کو حاضر کر دیں۔ پروردگار اب ارشاد فرماتا ہے رب کی قوت اور اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ میرا مولا قرآن مقدس میں فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب حلق میں روح اٹکتی ہے تم سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور قرآن کہتا ہے تم تصور کرتے ہو کہ تم اس کے قریب کھڑے ہو، لیکن میرا مولا فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تم سب سے زیادہ اس بندے کے قریب ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر قریب ہے، باپ قریب ہے، بیٹا قریب ہے، لیکن سب قریب ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن مولا فرماتا ہے میں تم سب سے زیادہ اس بندے کے قریب ہوں، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھ کر کے سنیں۔ بیٹے کی تمنا ہے باپ زندہ رہے، بیوی کی تمنا ہے شوہر زندہ رہے، بہن کی تمنا ہے کہ بھائی زندہ رہے، سب ایک ہی تمنا کے اندر ہیں، اور سارا خرچ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ فرد زندہ رہے۔ لیکن مولا کہتا ہے تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو، بہت پیسے والا سمجھتے ہو، بہت پاورفل سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو تم اسے بچا لو گے۔ آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم طاقتور ہو تو میرا چیلنج یہ ہے اس بندے کے جسم سے روح کو میں کھینچ رہا ہوں، تم میں طاقت ہو تو پلٹا کر کے بتا دو۔ دنیا کا کوئی بیٹا مرتے ہوئے باپ کو بچا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی بیوی مرتے ہوئے شوہر کو نہیں بچا سکتی۔ گویا رب یہ پیغام دے رہا ہے تم طاقت والے نہیں ہو، سب سے بڑی قوت والا تو میں ہوں، میں جب چاہوں تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، تمہاری کوئی طاقت تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی، کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ اللہ کے فرستادہ پیغمبر اسی رب کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آئے، اسی رب کا پتہ بتانے کے لیے تشریف لائے، اسی رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آئے، اسی رب کی محبت کی شمع کو دل میں جلانے کے لیے آئے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء کرام نے رب سے ایسا رشتہ اللہ کے بندوں کا جوڑ دیا کہ خیر و شر کی تمیز اس طرح سے پیدا ہو گئی کہ ہم اور آپ تو رب سے رشتے کے کمزور ہونے کی وجہ سے گھر کی 4 دیواری میں اندھیرے میں بھی گناہ کرتے نظر آئیں گے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے، وہ رات کے اندھیرے ہو یا دن کا اجالا ہو، وہ ہمیشہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔